السلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالآخرۃ ھم یوقنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت العاشقین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیور مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخان نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمائے دوراں سا خیل زہرہ جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بدھا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادت اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس قرآن میں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے ان کا ایمان بالکتب بیان کیا گیا، متقین کی جو خوبی بیان فرمائی گئی اس کا تذکرہ ہوگا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی ایک صفت ہے جس کا یہاں بیان ارشاد فرمایا گیا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ یہود اور نصارہ ان کے ہاں بھی آخرت کا تصور موجود ہے، بلکہ جو غیر الہامی دین ہیں ان میں بھی آخرت کا کچھ نہ کچھ تصور موجود، آواگان کے نام سے ہو، تناسخ کے نام سے ہو یا کسی اور انداز سے آخرت کا تصور ہر قوم اور ہر دین دھرم میں موجود ہے۔ لیکن یہود و نصارہ نے آخرت کا جو تصور پیش کیا وہ ناقص ہے۔ یہ جو غیر الہامی مذاہب ہیں ان کا تو معاملے الگ ہے، لیکن جو الہامی مذاہب ہیں ان کا تصور آخرت تو ایک جیسا ہونا چاہیے، لیکن تھا تو وہی آخرت کا تصور جو حقیقی طور پہ قرآن نے دیا، لیکن یہود نے اور نصارہ نے اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر لی۔ مثال کے طور پہ یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے اس لیے کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، اور اگر ہم گئے بھی تو صرف 40 دن تک جہنم میں رہیں گے۔
اور وہ وہی 40 دن ہیں جب ہمارے آباء و اجداد نے بچھڑے کی پرستش کی تھی، لہٰذا پہلے تو ہم جائیں گے نہیں، اور اگر گئے تو صرف لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے دن، یعنی وہ 40 دن۔ پرستش اور پوجا تو ان کے آباء و اجداد نے کی، تو ان کو یہ سزا کاہے کی؟ ایک بات۔ اور دوسری بات، یہ جو جرم کریں گے، یہ جو خطائیں اور غلطیاں کریں گے، اس کی انہیں سزا نہیں ہوگی۔ وہ کیوں؟ جو کیا ہے اس کی سزا نہیں ہوگی، اور جو نہیں کیا اس کی سزا ہوگی۔ تو عجیب قسم کا دین اور عجیب قسم کا عقیدہ انہوں نے اپنی خواہشات سے گھڑ لیا۔ عیسائیوں نے عقیدہ کفارہ گھڑا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کسی جرم کے سولی چڑھایا گیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا اور نہ ان کو سولی چڑھایا گیا، بلکہ سلامتی کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ قرآن مجید نے اسی چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ عیسائی کہتے ہیں ان کو سولی چڑھایا گیا، ان کو پھانسی دی گئی، صلیب پہ لٹکا دیا گیا۔ تو چونکہ ان کا قصور کوئی نہیں تھا، انہوں نے جرم کوئی نہیں کیا تھا کہ جس کی سزا میں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا، تو قیامت تک جتنے بھی آنے والے عیسائی ہیں، اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر کسی گناہ کے سولی پر چڑھ جانے کی وجہ سے وہ نجات پائیں گے، اور ہمارے نبی ہمارے حصے کی سزا بھگت چکے ہیں۔ جو نہیں کیا ناکردہ کی سزا پانے کے ساتھ ان کی امت کو یہ فائدہ پہنچا کہ اب قیامت تک عیسائی جو مرضی کرتے رہیں انہیں کچھ نہیں ہوگا، ان کا نبی ان کی سزا بھگت چکا ہے۔ یہ ہے ان کا عقیدہ کفارہ، جس نے گناہ میں ان کو دلیر کر دیا، جو مرضی کرتے پھرو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر گئے بھی تو چند دن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی قرآن مجید کے اندر، ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے تو پھر مرنے کی آرزو کرو، اور ساتھ ہی فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی مرنے کی آرزو نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ انہوں نے جو آگے بھیجا ہے انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کرتوتیں کی ہوئی ہیں۔ تو یہ اپنے نفس کو تسلی دینے کے لیے، خود فریبی کے لیے انہوں نے عقیدہ گھڑ لیا کہ ہم چونکہ اولاد انبیاء ہیں لہذا میں کچھ نہیں ہوگا، اور انہوں نے عقیدہ کفارہ گھڑ لیا۔ لہذا ان کا عقیدہ آخرت کا ناقص ہے، اور ان کا عقیدہ یہود کا وہ بھی آخرت کا ناقص ہے۔ اسلام نے جو عقیدہ دیا وہ صحیح ستھرا اور پاکیزہ عقیدہ دیا کہ جو تم کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے، کرامن کاتبین الگ لکھ رہے ہیں، تمہارے اعضاء الگ گواہی دیں گے، اور ایک ایک چیز تمہارے سامنے اس دن آ جائے گی۔ بلکہ بندہ جب اپنی معمولی سے معمولی خطا کو بھی دیکھے گا لکھا ہوا تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہاں اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا۔ تو ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، قیامت کے دن ہر شے تشت از بام ہو جائے گی۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر، اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، ہر شے سامنے آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اپنے کرم سے کسی کو معاف کر دے گا، لیکن اگر وہ سزا دینا چاہے تو کوئی شخص دم نہیں مار سکتا۔ اس لیے اس دنیا کے اوپر انسان سے گناہ سرزد ہو جائیں تو وہ توبہ کرے، توبہ سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، بلکہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اور اگر وہ توبہ کے بعد اس دنیا سے چلا گیا، اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ گناہ موجود رہے، تو پھر اس کو اس کی سزا بھگتنا ہوگی۔ اللہ اپنی مرضی سے چاہے تو گر فرما لے۔ جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے جو حق ہیں، وہ قیامت کے دن بھی معاف نہیں ہوں گے،
انہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ صاحبان حق کے سپرد کرے گا، اور اگر کسی نے کسی کے 2 پیسے بھی دبا لیے ہوئے ظلمن تو 700 با جماعت نماز اس کے بدلے میں لے لی جائے گی۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور اپنا کیا دھرا کیسے برباد کر رہے ہیں۔ تو عقیدہ آخرت جو اسلام نے دیا ہے اس سے بچنے کی امید بھی ہے، پکڑے جانے کا اندیشہ بھی ہے، لہٰذا بندہ اپنا احتساب رکھے اور قدم پھونک پھونک کے رکھے اور اپنے معاملات کو صاف رکھے۔ ہمارے بنیادی عقائد جو ہیں وہ 3 ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ جل شانہ کو واحد احد صمد بے نیاز یکتا ذات میں صفات میں ماننا۔ عقیدہ رسالت کا اقرار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خلق خدا کی رہائی کا نظام ہے اس کو تسلیم کرنا۔ تیسرا عقیدہ آخرت، جس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ یہ جو کفار مکہ تھے یہ توحید کا انکار نہیں کرتے تھے، بتوں کو شامل کرتے تھے ساتھ، یعنی وجود باری کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا ایمان رکھتے تھے لیکن بتوں کو بھی ساتھ شریک مانتے تھے، لہٰذا ان کے عقیدے میں خرابی آئی۔ رسالت کا بھی انکار نہیں کرتے تھے، رسالت کا حضور کے ساتھ جو انتصاب ہے اس کا انکار کرتے تھے، یعنی یہ اس بات کا انکار نہیں کرتے تھے کہ کوئی رسول ہوتا نہیں، وہ کہتے رسول ہوتے ہیں، لیکن حضور کے بارے میں کہتے تھے لستا مرسلا، کہ آپ رسول نہیں ہیں، یعنی رسالت کا انکار حضور کی ذات سے کرتے تھے، نفس رسالت کے منکر نہیں تھے۔ لیکن تیسرا عقیدہ جو ہمارا اسلام کا بنیادی ہے عقیدہ توحید، اس کا وہ ڈٹ کے انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں جو ہے وہ خاک میں مل جائیں گی تو دوبارہ کیسے ہمیں زندہ کیا جائے گا، اس بات کا وہ ڈٹ کے انکار کرتے تھے۔ جتنی بھی مکی آیات ہیں آپ پڑھ لیں، اس میں عقیدہ آخرت کا اس بات زوردار انداز میں کیا گیا۔ عموماً مکی آیات کے اندر چونکہ کفار آخرت کے عقیدے کا ڈٹ کے انکار کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ سمجھ سے باہر ہے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے اس اعتراض کو بیان فرمایا، ارشاد ہوا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اس کی مثال کہ جو اپنی خلقت کو تخلیق کو بھول گیا، کیا کہتا ہے قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے ان ہڈیوں کو کون اٹھائے گا جب کہ یہ بوسیدہ ہو جائیں گے، جب خاک میں مل جائیں گی، گودے ختم ہو جائیں گے، ہڈیوں میں مٹی بھر جائے گی، تو ان ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ انسان کیسے بنے گا، یہ وہ اعتراض کرتا ہے۔ قل قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ کون ان ہڈیوں کو جوڑے گا جبکہ یہ بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی۔ قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان ہڈیوں کو وہی جوڑے گا جب ہڈیاں بھی نہیں تھی جس نے انسان پیدا کر لیا۔ اب تو میٹیریل موجود ہے، بکھرا پڑا ہے، جب میٹیریل بھی موجود نہیں تھا، جب مادہ بھی موجود نہیں تھا، تو جس نے اس کو پیدا کیا اور پھر انسان بنایا، اب اس کے لیے ہڈیوں کو جوڑ کر انسان بنانا کون سا مشکل ہے۔ تو دو لفظی دو ٹوک اور بڑا خوبصورت جواب دیا، حبیب آپ فرما دیں، کل آپ ارشاد کر دیں، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان کو وہی دوبارہ زندگی دے گا، دوبارہ ان کو جوڑے گا کہ جس نے پہلی مرتبہ ان کی تخلیق کی، جس نے ہڈیوں کو پیدا کیا ان کو جوڑ کے انسان بھی بنا لے گا۔ تو اور بھی دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا سورہ طارق کے اندر، جس مالک نے انسان کو صلب سے اور سینے کی پسلیوں سے نکالا، یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر، جب انسان کو تخلیق ہوئی تو وہ سینے کی پسلیوں سے اور صلب سے نکالا گیا، تو پھر اس کی تخلیق ہوئی اور کتنی منمونی صورت دے دی گئی۔
تو جب مالک نے وہاں سے نکال کر اتنی خوبصورت صورت سے اس کو نوازا، تو جب یہ قبر میں چلے جائے گا تو اس کو دوبارہ کیا اٹھانے پہ وہ قادر نہیں ہے؟ جو پسلی کھینچ کے انسان کو تعمیر کرتا ہے، جو صلب کی ہڈی سے انسان کو کھینچ کے تعمیر کر لیتا ہے، تو کیا وہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندگی نہیں بخش سکتا؟ تو اس بات فرمایا گیا عقیدہ آخرت کا، اس کے دلائل قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، بالخصوص مکی آیات کے اندر اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ آخرت، کہ ہم دنیا پہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے حضور ایک ایک چیز کا حساب دیں گے۔ موت برحق ہے اور کسی کو موت سے چھٹکارا نہیں ہے، اور اس کے بعد برزخ کی زندگی کا آغاز ہونا ہے۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس کے بعد پھر حشر بپا ہوگا، لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ حشر کا ایک دن 50,000 سال پہ مشتمل ہوگا۔ ترازو نصب ہوگا، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اچھے برے اعمال کا وزن ہوگا۔ آج جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے کو جھک جاتا ہے، لیکن میزان کا معاملہ برعکس ہے، جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر کو اٹھے گا، چونکہ نیکیاں نور ہوتی ہیں اور نور کی اٹھان اوپر کی طرف ہوتی ہے، تو وہ بھاری پلڑا جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھے گا۔ اس کے بعد پھر پل صراط سے گزرنا ہوگا، اور وہ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اور جہنم کی پشت کے اوپر نصب ہے۔ کوئی بجلی کی سرعت کے ساتھ گزر جائے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائے گا، کچھ پیدل انسان کی طرح، اور کچھ جو ہے وہ جس طرح انسان بڑی مشکل سے چلتا ہے، جس کے پاؤں ہاتھ نہ ہو، اس انداز سے سست روی سے چلے گا، اور کچھ کٹ کر اس کے اندر گر پڑیں گے۔ اور جہنم اور دوزخ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب اور اس کی رضا کے مظہر ہیں۔ جس پہ اللہ راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا، جس پہ ناراض ہوگا اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ جہنم کی آگ جو ہے وہ اس دنیا کی آگ کے بدلے میں 70 گنا تیز ہے، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر اس جہنم سے کسی شخص کو نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو اسے نیند آ جائے، یعنی اس قدر تیز ہے وہ اس آگ کے مقابلے میں۔ جبریل امین سے حضور نے پوچھا کہ مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ۔ عرض کی حضور سب سے ہلکا عذاب جہنمی کو جو دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے، باقی پورا بدن اس کا سلامت ہوگا، صرف پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے۔ یہ خفیف ترین عذاب ہے۔ یغلی منہما دماغہ، جوتے پاؤں میں ہوں گے لیکن دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے۔ جو سخت عذاب ہے الیاذ باللہ، اس میں بڑی بڑی گہری وادی ہیں، جہنمی اس میں چیخے گا، پکارے گا، 70 سال تک تو اس کی آواز کوئی نہیں سنے گا، اور 70 سال کے بعد داروغہ جہنم جھڑک کے کہے گا بول کیا بولنا ہے، وہ کہے گا کہ مجھے پانی دو، تو اس کو پھر پانی دیا جائے گا۔ کون سا پانی؟ مائے معین نہیں، سلسبیل نہیں، کوثر نہیں، تسنیم نہیں، کون سا پانی؟ اس کو مائے حمیم پلایا جائے گا اور غسلین دیا جائے گا۔ مائے حمیم اتنا گرم اور کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ جب اس کو کٹورے میں ڈال کر اس کے سامنے رکھا جائے گا اور وہ پینے کے لیے منہ آگے بڑھائے گا، اس سے اٹھنے والی بھاپ سے اس کے منہ کی کھال ادڑ کے اس پیالے میں گر پڑے گی، لیکن اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا۔ یہ اس کے عذاب کی ایک صورت ہوگی۔ اور غسلین جہنمیوں کے پیپ کا پانی ہوگا۔ اللہ اکبر، الیاذ باللہ، اور وہ اتنا بدبودار ہوگا۔ امام ابو رجب حنبلی لکھتے ہیں اگر غسلین کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے انسان تو انسان رہے، جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں، اور اس کو وہ پانی پینا ہوگا۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے حکموں کو توڑا اور اپنی منشا اور مرضی اور خواہش کے مطابق چلتا رہا، تو کل قیامت کے دن سخت اس کو تکلیف اٹھانا ہوگی۔
جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے، اور وہاں زمین کستوری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو رنگا رنگ باغوں سے سجایا ہوا ہے، مائے معین، کوثر، سلسبیل کی نہریں چلتی ہیں، دودھ کی نہریں چلتی ہیں۔ 500 سال کی مسافت پر اونچے اس کے درخت ہیں جن کے اوپر پھل لٹک رہے ہوں گے، اور جب جنتی آرزو کرے گا شاخ جھک کے منہ کے قریب جائے گا۔ مختلف پانی اس کو دیے جائیں گے، لیکن سب سے بڑا جنتی کے لیے اعزاز یہ ہوگا، حوریں پلائیں گی اس کو، غلمان پلائیں گے، لیکن سب سے بڑا اس کے لیے یہ اعزاز ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ ان کا رب دست کرم سے شراب طہور کے جام پلائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آخرت سے متعلق ہیں، جہنم اور جنت، پلسرات، میدان حشر۔ میدان حشر کی سختیاں بھی بہت ساری بیان ہوئی کہ لوگ اپنے اپنے گناہوں کے سبب سے پسینے میں شرابور ہوں گے۔ حضور ارشاد فرمایا کہ لوگ قبروں سے برہنہ اٹھائے جائیں گے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب کپا گئی، کہا حضور ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ معاملہ تو اس سے بھی سخت ہے، کسی کو ہوش رہا تو شرم آئے گی نا، ہر ایک کے طوطے اڑے ہوئے ہوں گے، ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، عجیب کیفیت ہوگی۔ اللہ اکبر، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے سبب پسینے میں شرابور، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور وہ یہ یوں ہی پسینہ نہیں ہوگا جس طرح ہمیں پسینہ آتا ہے، وہ گرم ہوگا، گرم۔ اگر اس کا ایک قطرہ احد پہاڑ پہ رکھا جائے تو وہ پگھل جائے، اور اس پسینے کا ایک قطرہ اگر دنیا پہ ڈال دیا جائے بدبو سے دماغ پھٹ جائے۔ اس پسینے سے اپنے اپنے گناہوں کے سبب سے لوگ شرابور ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے تو اللہ کی رحمت کے سائے ملیں گے۔ وہ بخاری شریف کی روایت، حضور نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ 7 اشخاص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ انہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ وہ 7 اشخاص کون ہیں؟ امام عادل، عادل حکمران۔ دوسرا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ آج ہم سمجھتے یہ جوانی ہے، اس کو منشا اور مرضی کے مطابق گزارنا چاہیے۔ ابھی تو یہ جوانی کی بہاریں ہیں، ترنگ ہے، تو ابھی تو پورا نفع حاصل کرنا چاہیے جوانی سے۔ ابھی سے جا کے مسجد میں بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کرنے لگ جائیں، فقیروں کی صحبت میں بیٹھیں، علماء کی مجلس اختیار کریں، اچھی محافل میں پہنچیں۔ یہ تو نہیں نا عمر بھائی، وہ تو عمر آئے گی تو دیکھیں گے۔ یہ تو جوانی ہے، اور جوانی مستانی ہوتی ہے، اس کو چوکوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، سینما گھروں میں، کلبوں میں، ہوٹلوں میں گزارو، زندگی کے عیش اور زندگی کی لذتیں حاصل کر لو۔ لیکن ہی جوانوں، جوانی وہی ہے جو اللہ کی یاد میں گزر جائے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ الشاب التائب حبیب اللہ، لوگوں میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جوان جوانی میں توبہ کر لے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، کتنی بڑی بات ہے کہ نوجوان اللہ کا حبیب اور محبوب کہلاتا ہے، جو جوانی کی خواہشات کو کچل کر اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے شب و روز گزارتا ہے۔ آقا کریم فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس کو اللہ کی رحمت کے سائے نصیب ہوں گے، عرش الہی کے ٹھنڈے سائے تلے، اور جو اس سائے تلے ہوگا اس کو نہ پیاس ہوگی، نہ بھوک ہوگی، نہ رسوائی ہوگی، اور اس کو جام کوثر دیا جائے گا، اور جس کو جام کوثر مل گیا، ایک گھونٹ بھی اگر اس کا پی لیا تو 50,000 سال کے دن میں ایک لمحہ بھی اس کو پیاس نہیں لگے۔ یہ زندگی جس پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ ہم پتہ نہیں کیوں غافل ہو گئے، ہم نے کبھی اس پہ سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم تھوڑے سے عرصے کو خوبصورت بنانے کے لیے، رنگین بنانے کے لیے، پر آسائش بنانے کے لیے اس زندگی کو برباد اور تباہ کر لیتے ہیں جو ابدی اور سرمدی اور نہ ختم ہونے والی۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے ہماری ساری زندگی کتنی ہے؟
50 سال 45 سال ایوریج نکالیے ماہرین نے بر صغیر کے لوگوں کی زندگی، چلو 50 سال لگا لو، 60 سال لگا لو، 70 سال لگا لو، یہ کل زندگی ہے نا، اگر تبھی زندگی پائیں تو اتنی زندگی 70 سال لگا لو، چلو 80 سال لگا لو، لیکن آخرت کا ایک دن، صرف ایک دن 50,000 سال کا. تو ذرا تصور تو کریں، ذرا کیلکولیٹر لے کے کسی دن حساب تو کرنا کہ یہ ساری زندگی ایک طرف اور 50,000 سال کا ایک دن ایک طرف. تو جو اس دنیا کو سنوار کے اس دنیا کو برباد کر لیتا ہے، اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے؟ سے یہ یقین ہے کہ آخرت آنی ہے اور میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا حساب ہونا ہے. اس نے چاہا تو بخش دے گا، اور اگر ہمارے اعمال کی ہمیں سزا ملے تو کوئی روک نہیں سکتا، ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر مجھے پتا چلے کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی، صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ایک میں نہ بن جاؤں. اور اگر مجھے یہ خبر ہو کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے تو ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک کبھی میں ہو جاؤں. میں اس کی رحمت سے یہ توقع اور امید رکھتا ہوں. تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ بڑے بڑے لوگ جن کی زندگی تقوی طہارت سے عبادت تھی، وہ اپنی زندگی کتنی احتیاط سے گزارتے تھے، لیکن اس کے باوجود خشیت الہی کے جذبے کتنے تھے. ہم بھول گئے کہ مالک کی حضور پیش ہونا ہے. اور یہ بات پکی ہے، اگر آنکھیں بند کر لیں اور دنیا کی مستی میں کھو جائیں اور پرواہ نہ کریں، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مرحلہ آنے والا نہیں ہے. بلی کو دیکھ کر کبوتر نہ آنکھیں بند کر لیتا، اس کی فطرت ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بلی کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن 2 لمحوں کے بعد جب بلی کے خونی پنجے اس کے سینے کو چیر رہے ہوتے ہیں، پھر اسے پتا چلتا ہے کہ میرا آنکھیں بند کر دینا، چشم پوشی کرنا مجھے بلی کے قہر و غضب سے بچا نہیں سکا. اسی طرح اگر ہم چند لمحوں کے لیے اپنی دنیا میں مگن ہو جائے، اپنے جہان میں لگ جائیں اور چشم پوشی کر لیں آخرت سے، تو کیا ہمارا آخرت سے، قبر سے، حشر سے، موت سے اور آنے والے جتنے بھی مراحل ہیں ان سے چشم پوشی کر لینا کیا ان معاملات کو ہمارے سے دور کر دے گا؟ وہ تو بدستور اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کس وقت پیغام میں اجل آ جائے. موم کو آپ رکھ دیں دھوپ میں تو کتنی دیر تک اپنا وجود برقرار رکھ پائے گی؟ برف قطرہ قطرہ پگھل پگھل کے پگھل جائے گی. جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو پھر کام جلدی 0 تک پہنچ جاتا ہے. یہ سانسوں کی گنتی الٹی شروع ہے، زندگی کی برف پگھل رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن ہم چھوٹے ہو رہے ہیں. ایک ایک لمحہ ہمارا ایک ایک قدم اٹھنے والا موت کے قریب ہو رہا ہے، اور موت کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کتنی دیدہ دلیری ہے کہ ہم اس کی تیاری نہیں کرتے. وہ شخص کتنا غافل ہے جسے یہ یقین ہے کہ موت آنی ہے اور میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور میرے ایک ایک عمل کا حساب ہونا ہے، اور پھر وہ پریشان نہیں ہوتا اور اچھے اعمال کی کوشش نہیں کرتا. تو آخرت کا عقیدہ ہمیں، جو مسلمانوں کو عقیدہ آخرت دیا گیا ہے، یہ عقیدہ انسان کی زندگی میں عمل کی بہار لاتا ہے، رونق لاتا ہے عمل کی، کہ چلے گئے دوسرے، میں نے بھی چلے جانا ہے اور وہاں ایک ایک ذرے کا حساب لیا جانا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج مجھے بھی موقع ہے، آج آپ کو بھی موقع ہے. آج زندگی کی ڈوری لٹکی ہوئی ہے، سانس چل رہی ہے. آج اگر توبہ کریں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آج اگر ہاتھ پھیلائیں تو مالک قریب ہو کے بند رہا. ابھی مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوا، ابھی باب توبہ واہ ہے، کھلا ہوا ہے. ہماری زندگی، صحت، سب کچھ موجود ہے. اب اگر ہم اس کے حضور توبہ کے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کے دفتر میں لکھی ہوئی بدیوں کو مٹانے کی کوشش کریں تو وہ مٹ سکتی ہیں، بلکہ وہ نیکیوں میں بدل سکتی ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں جو سچی توبہ کرتے ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے. سارے گناہ اس کے مٹ جاتے، وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو.
یہ کتنی کرم نوازی. اگر ایسا موقع بھی نہ دیا جاتا جو کر لیتے اس کی سزا ہو کے ہی رہنی ہے, پھر تو پھنس گئے تھے, مسئلہ بن گیا تھا. لیکن یہاں ہے تم نے جتنے مرضی گناہ کیے ہیں, آؤ مالک کی چوکھٹ پہ آ جاؤ, ندامت کا اظہار ہو, شرمسار ہو جاؤ اور ہاتھ پھیلا کے کہو مالک ہم سے غلطی ہوگی, ہم تجھے بھولے رہے, دنیا کی بھول بھلائیوں میں پھنسے رہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کھتے تیرے حضور ہم نے پیش ہونا ہے, اور اس کا اذعان و یقین تو تھا, لیکن شیطان نے ایسی غفلت طاری کر دی کہ ہم سے کتنی خطائیں سازد ہوگی. اب دیکھ تیرے بندے پلٹ کے بالآخر تیری چوکھٹ پہ آ گئے نا, مالک تو کریم ہے, ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ بالآخر میرے در پہ ہی آیا ہے نا, تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ جنگل میں جا رہا ہو تو جنگل کے اندر اس کا اونٹ گم ہو جائے, جس کے اوپر اس کے کھانے کا سامان بھی تھا, اس کے پینے کا پانی بھی تھا, اور وہ سو گیا, اونٹ گم ہو گیا. اب وہ اٹھا دائیں بائیں دیکھا, اونٹ نہیں مل رہا, صحرا ہے. اب اس کا کھانا بھی وہی, پانی بھی وہی اسی اونٹ پہ. اب وہ موت کا انتظار کرنے لگا تھک ہار کے, اور اچانک اس کی آنکھ لگ گئی. پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اونٹ جو ہے وہ اس کے پاس کھڑا تھا, تو وہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. کہنا تو یہ تھا نا کہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب. تو اس نے جلدی میں اور اس قدر سے خوشی ہوئی کہ خوشی سے مغلوب ہو گیا, اور اسے لفظ بھی یاد نہ رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اس نے یہ کہہ دیا کہ اے میرے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب, یعنی اس نے یہ خوشی سے کہا, اس قدر مغلوب ہو گیا. تو فرمایا کہ صحابہ اس بندے کو جب اونٹ مل گیا اور اس نے مغلوب ہو کے یہ بات کہی, بتاؤ اس کو اونٹ ملنے سے کتنی خوشی ہوئی؟ کہا کہ حضور بہت زیادہ. فرمایا جس قدر اونٹ ملنے سے اس کو خوشی ہوئی, جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. تو ذرا دیکھو تو صحیح, بلا جس نے جرم کیا ہوا ہو, جو بھاگا ہوا ہو, جب پلٹ کے آئے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ باپ کے در سے بھاگا ہو یا ماں کے پاس سے بھاگا ہو, استاد سے بھاگا ہو یا تھانے سے بھاگا ہو, جیل خانہ سے بھاگ گیا ہو یا کسی اور جگہ سے بھاگ گیا ہو, بھاگا جب پلٹ کے آتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے. لیکن یہ در ایسا در ہے, جب بھاگا ہوا پلٹ کے آتا ہے اللہ کی رحمت بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے. میرے بندے تو واپس آ گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں بڑھ کر اپنے اس بندے کا استقبال کرتی ہیں. تو اس عنوان سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. میں یہی کہوں گا کہ آج موقع ہے, اللہ نے صحت دی ہے, اللہ نے جوانی دی ہے. اگر کوئی بڑھاپا ہے تو بڑھاپے میں بھی توبہ. اب تو وہ کیا کہتے ہیں, سورج غروب ہونے کے قریب ہے, دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا. پھر تو پتہ بچے بوڑھے جوان کا بھی نہیں ہے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں معاشرے میں ذرا نظر دوڑا کے دیکھو, بچے زیادہ نظر آتے ہیں یا بوڑھے یا جوان؟ کہا تمہیں بچے زیادہ نظر آئیں. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جوان کم ہوتے ہیں, زیادہ بچپن میں مر جاتے ہیں. تمہیں پھر دیکھو جوان زیادہ ہیں یا بوڑھے زیادہ ہیں؟ کہا بوڑھے کم نظر آئیں گے, جوان زیادہ نظر آئیں گے. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بڑھاپے تک کم پہنچتے ہیں, زیادہ لوگ جوانی میں موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اور اگر کسی کو اللہ نے یہ مہلت دے دی کہ وہ بوڑھا ہو گیا, تو پھر اس کو اب بڑھاپے میں بھی اپنے رب سے دور نہیں رہنا چاہیے, اور جوان کو جوانی کے لمحوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے, اور اپنے رب کے حضور رجوع لانا چاہیے, لے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے. آخرت کا عقیدہ مضبوط سے مضبوط تر ہو, اور اسے یقین ہو کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اور یہ عقیدہ اور یہ اذعان و یقین اس کو آخرت کی سختیوں سے بچا سکتا ہے, اس کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے. میں اور آپ تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. پوچھا گیا نا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی فجر کی نماز پڑھی ہے, پتہ نہیں ظہر پڑھیں گے یا کہ نہیں. کہا اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو. کہا ظہر پڑھی ہے, پتہ نہیں عصر پڑھیں گے یا کہ نہیں. کہا طول عمل کی بات کہی. کہا عصر پڑھی ہے, پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں. ایک نے بولا ایک رکعت پڑھی ہے, پتہ نہیں دوسری رکعتیں بھی پڑھیں گے کہ نہیں. فرمایا یہ سب کچھ تم کہتے ہو, میں تو یوں کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے, پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں. اور آپ دیکھتے ہیں
کہ اچانک ایک بندہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، ہم سمجھتے یار یہی تو بھی تھا تھوڑی دیر قبل، لیکن اچانک موت دبوچ لیتی ہے، تو قبل اس سے کہ وہ وقت آن پہنچے اور کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، بار بار توبہ کا موقع دیا، اور اس انداز سے پچھلی امتوں کو سہولت نہیں تھی جس انداز سے امت مصطفیٰ کو عطا کی گئی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا بھی عمل کرو گے، اس امت کو یہ اعزاز بخشا گیا ہے، تھوڑے عمل پہ بڑا اجر و ثواب رکھا گیا۔ آقا کریم فرمایا ایک بندہ فجر سے ظہر تک کام کرتا ہے، اس کو 1 درہم ملتا ہے۔ ایک ظہر سے عصر تک کام کرتا ہے، وقت تھوڑا، اس کو آدھا درہم ملنا چاہیے، لیکن اس کو بھی 1 درہم ملتا ہے۔ اور ایک بندہ عصر سے مغرب تک کے وقت میں کام کرتا ہے، اس کا وقت اس سے بھی تھوڑا، لیکن اس کو 2 درہم ملتے ہیں۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے۔ تو کیسی لوٹ سے لگی ہوئی ہے، اور ہم کتنے محروم ہیں۔ ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو ہمارے لیے پیدا کی گئی تھی، جو ہماری خدمت کے لیے پیدا کی گئی تھی، اور جن کی تخلیق کا مقصد ہماری ضرورت کی کفالت کرنا تھا، اور ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بچہ جب شکم مادر میں 120 دن کا ہے، فرشتہ آ کے اس کا رزق لکھ جاتا ہے، تو جو لکھا گیا اس سے زائد 1 پیسہ بھی نہیں ملے گا، اور جب لکھا گیا اس سے قبل نہیں ملے گا۔ تو ہمارا یہ کام نہیں تھا جو ہم کر رہے ہیں، ہمارا کام تھا اپنے رب کو راضی کرتے اور اس آخرت کے دن کے لیے تیاری کرتے۔ ویسے ڈر تو رہتا ہے ہر شخص کو موت کا، امام غزالی فرماتے ہیں وہ بھی 3 طرح کا ڈر ہے۔ کچھ لوگ اس لیے ڈرتے ہیں اگر میں مر گیا تو میری زندگی کی لذتیں چھن جائیں گی، اب تو میرا وقار ہے، مسند ہے، عہدہ ہے، شان و شوکت ہے، زندگی کی لذتیں ہیں، دوست احباب کا ماحول ہے، خوش گپیاں ہیں، اگر میں مر گیا تو یہ سب کچھ جاتا رہے گا، اس وجہ سے وہ موت سے ڈرتا ہے۔ یہ ڈر انسان کی زندگی میں عیش و عشرت کو بڑھا دیتا ہے۔ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بابر عیش کر لو کہ زندگی بار بار نہیں ملے گی۔ یہ ڈر مذموم ڈر ہے۔ کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میرے بوڑھے ماں کا کیا بنے گا، میں تو گھر کا واحد کفیل ہوں، اور میرے ماں باپ کو اگر میری وفات کی اچانک خبر پہنچ جائے، بڑھاپے میں اب وہ ہیں، انہوں نے پالا پوسا جوان کیا، اب میرے سے نفع حاصل کرنے کے دن ہیں ان کے، اگر میں مر گیا تو ان کے دل پہ کیا بیتے گی، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، در در کے دھکے ان کا مقدر ہوں گے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی۔ وہ اس خیال سے ڈرتا ہے میرے دوست کس صدمے میں 2-4 ہوں گے، وہ اس خیال سے تڑپ جاتا ہے، اور موت کا خوف اس کے دل میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ رونے لگ جاتا ہے یا پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ ڈر بھی انسان کی زندگی میں لالچ کو، ہوس کو بڑھا دیتا ہے۔ اکٹھے کر لو تاکہ بعد والے پریشان نہ ہو، جو کچھ آج کل ہے ہو رہا ہے۔ تیسرا ڈر امام غزالی فرماتے ہیں ایک مومن کا ڈر ہے، اور وہ سوچتا ہے اگر میں اچانک اب مر جاؤں تو میرے پلے کون سا نیک عمل ہے جو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو سکوں گا، میرے پلے کمائی کون سی ہے۔ ماضی کو دیکھوں تو گناہوں سے لتھڑا پڑا، اعمال کا دفتر دیکھوں تو خالی، تو کون سی شے ہے میرے پلے، کس منہ سے جاؤں گا اپنے رب کے ہاں۔ حضرت سری سختی ایک بزرگ ہیں، حضرت جنید بغدادی کے شیخ اور ماموں لگتے ہیں رشتے میں، فرماتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا، اس نے مجھے کیا دیا اور میں نے کیا کیا اس کے لیے۔ اور حضرت اقبال، علامہ اقبال کہتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں رسول کریم کا سامنا کیسے کروں گا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ میرا حساب نہ لینا، مجھے یوں ہی معاف کر دینا، اور اگر میرا حساب لینا ضروری ٹھہرا تو کم از کم حضور سامنے نہ لینا، مجھے حضور سے شرم آئے گی۔ تو دیکھیے یہ تھا خوف اور یہ تھی خشیت۔ تو یہ مقصد موت کا، یہ اس انداز سے ڈر کہ اگر میں اچانک مر جاؤں تو میرے پلے کون سا نیک عمل ہے۔ اور آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچانک موتیں واقع ہو رہی ہیں، بندہ توبہ کو مؤخر کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار ابھی میری عمر نہیں ہے انشاءاللہ، کوئی کہتا ہے بس شادی میری ہو لے پھر اس کے بعد میں یہ کروں گا، کوئی کہتا ہے بس میں ریٹائرمنٹ لے لوں اس کے بعد میں نے حج کرنا ہے پھر بچوں کی شادیاں کرنی ہیں
پھر میں ہوں گا مسجد ہوگی. یہ ایسے ایسے باتیں کر رہے جس طرح سب کچھ اس بندے کے قبضے میں ہو, کس نے یہ سب کچھ کرنا ہے, جبکہ یہ تو اپنی ایک سانس کا بھی مالک نہیں ہے. اسے تو ایک سانس کا نہیں پتا جو اندر گئی ہے وہ باہر آئے گی کہ نہیں, جو باہر ہے وہ اندر جائے گی کہ نہیں. جس بندے کا اتنا اختیار بھی نہیں ہے اپنی سانس پہ, وہ کہہ رہا ہے کہ بس جی آپ کی بات سمجھ آ گئی, انشاءاللہ میں ریٹائرمنٹ لے لوں, پھر میں بچوں کی شادیاں کر لوں, پھر میں حج پہ جانا ہے, پھر آ کے انشاءاللہ میں ہوں گا, مسجد ہوگی اور سنگے درے محبوب ہوگا, پھر میں جو ہے انشاءاللہ دیکھنا کیسا میرا زندگی کا رنگ بدلتا ہے. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے قبضے میں ایک سانس بھی نہیں ہے. ابھی میں جوان ہوں, بس تھوڑی عمر اور ہو جائے, بس آپ انتظار کر لیں. یہ وہ کہہ رہا ہے, یہ نفس اندر سے آوازیں دے رہا ہے, یہ شیطان اس کو ایسی باتیں سکھا اور پڑھا رہا ہے تاکہ وہ توبہ کو مؤخر کر لے, اور اچانک اگر موت آ جائے تو یہ بری موت مرے. چونکہ اچانک موت سے تو حضور نے بھی پناہ مانگی نا, اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجاۃ, اے اللہ اچانک موت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں, یعنی اچانک موت سے پناہ مانگی. آج کل تو کئی ڈھب ہیں اچانک موت کے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, بم دھماکے ہو گئے, بیماریاں ایسی ہیں, اچانک بندہ اس دنیا سے چلا جاتا, اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی. تو انسان توبہ کو مستقبل پہ مؤخر کرے تو ایک تو اسے مستقبل کی خبر نہیں ہے, اور دوسرا اب وہ مؤخر کر رہا ہے جو حالت اس کے دل کی اب ہے, تو اس کے باوجود وہ مؤخر کر رہا ہے. تو جب 4 سال گزر جائیں گے دل اور سخت ہو جائے گا, تو کیا پھر اس کو ہو سکتا ہے خیال بھی نہ آئے کہ میں توبہ کر لوں. تو جو حالات اب ہیں وہ شاید اس وقت نہ ہو, تو توبہ میں تاخیر کرنا یہ بھی بہت بڑی معرومی ہوتی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے, اپنا راستہ دے دے, تو وہ ایک لمحہ بھی تاخیر نہ کرے, وہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے. یہی بندے کے لیے اعزاز ہے, اور یہی بندے کی حقیقی سرخروئی ہے. عقیدہ آخرت ایک بڑا وسیع مفہوم ہے, اور اس کے عنوان سے بہت کچھ کہنے والا تھا, لیکن آج کی اس نشست میں اسی عنوان سے کچھ باتیں میں آپ کی گوش گزار اس امید سے کی ہیں شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات, اور میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں. اچھے لوگوں کی سنگت اور صحبت میں بیٹھیں اور اپنے معمولات کو بہتر رکھیں. برے لوگوں کی صحبت سے بچنا بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل, ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. جب وہ کسی سے دوستی لگانے لگے تو وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی لگا رہا ہے. اس لیے ہم نے کسی سے تعلق جوڑتے ہوئے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کے معمولات کیا ہیں. اگر کوئی غافل ہے تو پھر نمازی کو بھی وہ غافل کر دے گا, اور اگر کسی نماز پڑھنے والے سے دوستی ہے تو پھر ایک دن وہ اس کو کھینچ کے مسجد کی طرف لے جائے گا. اس لیے میں اور آپ اپنی دوستیاں, اپنے دائیں بائیں کے ماحول, اچھے لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کیا کرو, اور اچھی چیزیں سننے کو ملیں تو اس کے لیے وقت نکالا کرو. اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل عطا کر دے, اور میری دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ اگر میرے دل کو دیکھ سکے تو میرے دل کے اس وقت جذبات کیا ہیں, میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کے لیے, اس مجلس میں موجود نوجوانوں کے لیے بالخصوص بے پناہ محبتوں کے جذبات ہیں. اور میرے دل کی آرزویں اور تمنا یہ ہے مالک ان سب ساتھیوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے, اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں. تو بات یہاں سے چلی تھی وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبْدِ اللَّهِ, وہ جوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری. اور اگلا فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, وہ آدمی جس کا دل مسجد کا لگا رہتا ہے, اس کو ڈھونڈو تو مسجد میں ملے گا, تلاش کرو تو اللہ کے گھر میں ہوگا. لوگ تو کہتے ہیں فلاں مسیتڑ ہو گیا ہے, لیکن اس مسیتڑ کی قدر و قیمت کا کل قیامت کے دن خبر ہوگی, پتہ چلے گا. اور چوتھا شخص وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ, وہ مرد, وہ جوان جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی, اور وہ عورت بھی معمولی نہیں تھی, ذات و منصب و جمال, حسن کی پیکر تھی اور صاحب منصب تھی. اس نے اس کو اپنی طرف لبھانا چاہا. اب اس نوجوان نے کیا اس کی پیشکش کو قبول کر لیا؟ قدموں میں بچھتے ہوئے حسن کو اس نے ٹھکراتے ہوئے کہا انی اخاف اللہ, تیری بات کیسے مانوں, مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے. یہ کہہ کے اس نے حسن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا,
حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس جوان کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کام اس نے بہت بڑا کیا، بہت بڑی بات تھی جو اس نے کی، اور یقیناً اس کو اس کا صلہ کل قیامت کے دن عطا کیا جائے گا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، اور وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے جیے، اللہ کے لیے ملے اور اللہ کے لیے الگ ہوئے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور وہ شخص جس نے خلوت میں کسی کو صدقہ دیا اور دائیں نے صدقہ کیا، بائیں کو خبر نہ ہوئی۔ اور ساتواں شخص وَرَجُلٌ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں بیٹھا تھا، اللہ اللہ جپ رہا تھا کہ اس کی آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو چھلک پڑے۔ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں بہہ پڑی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس نوجوان کو بھی، شخص کو بھی اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کی حشر کی اس کڑکتی دھوپ میں اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے، اور حضور کا دامان رحمت ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ میری دعائیں، مجھے پتہ ہے میرے اندر کیا جذبات ہیں، اللہ کرے وہ جو جذبات ہیں میں اپنی زبان پہ اس کو نہیں لا سکا، اور نہ میری زبان میں اتنی سخت ہے کہ میں اندر کی کیفیت کو، اس درد کو، اور آپ لوگوں کے لیے جو محبت کی کیفیات ہیں اس کو زبان کی نوک پہ لے آؤں۔ بس جو جذبات ہیں اللہ وہ قبول کر لے، اور آج کی اس نشست کے اندر کوئی بھی خالی نہ رہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو سچی اور حقیقی توبہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔